ہر دور سہانا ہے علماء دیوبند کا، ہر شخص دیوانہ ہے علماء دیوبند کا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقتربت الساعة وانشق القمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا فيقال للتين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تذکرہ چل رہا تھا قیامت کی علامت کا، کہ جب قیامت قریب ہوگی تو یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ ان چیزوں میں سے 75 کا بیان ہو چکا ہے۔ 76ویں علامت اللہ کے نبی فرمائے ان یری الہلال قبلا فیقال للتین، کہ چاند ایک دن پہلے دیکھا جائے گا، اور چاند جب نظر آئے گا تو لوگ کہیں گے کہ یہ ایک رات پہلے کی چاند تھا۔ یہ جب کیا ہے، لوگ موٹا چاند دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کہ آج کا چاند نہیں ہے، کل کا چاند ہے، آج کا چاند اتنا موٹا نہیں ہو سکتا ہے، یہ 2 دن کا چاند ہے، پہلے دن کا چاند نہیں ہے۔ تو یہ بھی اللہ کے نبی فرمائے کہ قیامت کے قریب لوگ اس طرح بولیں گے۔ عام طور پر لوگ کہ جب خاص کر کے عید اور بقرعید میں ہی تو لوگ چاند دیکھتے ہیں، حالانکہ چاند ہر مہینے دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو گویا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر پہلے دن چاند کی تصدیق نہ ہو اور دوسرا دن موٹا ہی چاند نظر آئے تو کبھی بھی بھول کے مت بولیے کہ یہ 2 دن کا چاند ہے، آج کا چاند نہیں ہے۔ آج کا چاند اتنا موٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے جو اللہ پتلا چاند اگا سکتے ہیں وہ اللہ موٹا چاند بھی اگا سکتے ہیں، اس میں کون سی تعجب کی بات ہے؟ تو یہ، اور بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی علامت جو بیان کی جا رہی ہے، اس کا مقصد یہ کہ ان چیزوں سے ہم لوگ بچیں۔ جیسے کہ کرونا ہو گیا تو کرونا کے سر کیا ہے، ڈھنڈورا نہیں پیٹا جا رہا تھا، مقصد تھا کہ کرونا کے چیزوں سے لوگ بچیں، ڈائریا پھیل جائے ان چیزوں سے لوگ بچیں، بیماری کے اسباب سے بچیں، ہلاکت کی چیزوں سے بچیں۔ اسی طرح ان قیامت کے قریب جو علامات پائی جائیں گی ان چیزوں سے ہم لوگ بچیں۔ وَأَن تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، اور مسجد کو راستہ بنا لیا جائے گا۔ یہاں تو خیر نہیں ہے، دلی میں میں نے بہت دیکھا، دلی میں چونکہ یا اور بڑے بڑے شہروں میں کہ چونکہ گزرنے کا راستہ ایک دور سے ہوتا ہے اور مسجد سے قریب سے، تو میں نے بہت ساری مسجدوں میں دیکھا کہ چپل کھول کر کے لوگ راستہ بنا دیے مسجد کو، اور لوگ مسجد سے گزرتے ہیں اور وہ سڑک پار کر کے سڑک پکڑ لیے۔ مسجد میں مسجد کو راستہ بنانے کی نیت سے گزرنا یہ گناہ ہے۔ مسجد یہ اللہ کی عبادت کے لیے ہے، اب اس کو سڑک پار کرنے کے لیے بنا دے، راستہ بنا دیں تو یہ صحیح نہیں ہے، یہ گناہ کی بات ہے۔ سوچئے کہ حضور کے زمانے میں تصور بھی یہ نہیں ہوتا ہوگا کہ مسجد کو لوگ گزرگاہ بنائیں گے، راستہ بنائیں گے، لیکن اللہ کے نبی جو فرمائے کہ قیامت کے قریب لوگ مسجدوں کو گزرگاہ بنائیں گے، تو اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ گزرنے کے لیے مسجد سے یہ صحیح نہیں ہوتا ہے، گناہ کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہاں تو خیر الحمدللہ ایسے راستے کی دقت نہیں ہے، اس لیے ہم لوگ کے ذہن میں نہیں، لیکن جو لوگ دلی
وغیرہ ہم تو صرف دلی میں دیکھے ہیں، اور جگہ گھومنے کے تو اتفاق نہیں ہوا، لیکن دلی میں بہت ساری مسجدوں میں میں نے دیکھا کہ مسجد کو لوگ راستہ بنا دیا اور گزرتے ہیں اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد میں جائے تو آدمی صلاۃ المسجد پڑھے، تحیۃ المسجد پڑھے اور وہاں دعا استغفار کرے۔ مسجد کو راستہ بنانا یہ صحیح نہیں ہے، گناہ کی بات ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ وَيَكُونُ أَسْعَدُ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لَكَعُ ابْنِ اللَّكَعِ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور دنیا کا سب سے بڑا نیک بخت اور دنیا کا سب سے بڑا عہدے دار، دنیا کے سب سے بڑے اونچے عہدے پر اور دنیا کا بڑا رئیس، دنیا کے اعتبار سے بڑا بھلا آدمی کیا ہوگا؟ کمینہ ہوگا، اور وہ بھی کمینہ کا بیٹا، وہ بھی کمینہ کا بیٹا، یعنی نہایت کمینے خاندان کے لوگ دنیا کے بڑے بڑے عہدے پر فائز ہوں گے۔ لقع کے معنی آتے ہیں خود کمینہ، اور وہ خود کمینہ کا بیٹا، یعنی جتنے بھی عہدے اور بڑے بڑے منتری عہدے ہیں اور بڑے بڑے جو حکومت کے عہدے ہیں، ان سارے بڑے بڑے عہدوں پر کمینہ کا بیٹا، کمینہ گھرانے کے لوگ، کمینہ خاندان کے لوگ، کمینہ گھرانے کے لوگ ان سارے بڑے بڑے عہدوں پر اور ساری بڑی بڑی حکومت کی کرسیوں پر قبضہ کر لیں گے، یہ اللہ کے رسول فرمائے تھے۔ حالانکہ حضور کے صحابہ کے دور میں کیسی حکومت چلائے کہ حضرت صدیق اکبر کے گھر والیوں کو میٹھی چیز کھانے کی طبیعت ہوئی تو راشن میں سے کاٹ کاٹ کر کے بچائے، اور جب صدیق اکبر کو پتا چلا کہ کہاں سے آیا تو فرمایا راشن میں سے کاٹ کاٹ کر کے 1 مہینہ میں بچائے ہیں، تو اتنا راشن کم کر دیے کہ پتا چلا کہ یہ ضرورت سے زائد ہے۔ کون دنیا کا امیر المؤمنین ہے جو پورے دنیا کا بادشاہ ہو اور اس کے چادر پر 12 پیون لگے ہو؟ کوئی بھی دنیا کے اندر ایسی مثال پیش کر دے؟ تو صحابہ کے زمانہ میں، حضور کے زمانہ میں تصور ہی نہیں تھا، لیکن آج کھربوں پدم روپیہ یہ لوگ بےمانی کر کے اور ٹھاٹ بات کی زندگی جو گزار رہے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشن گوئی، یعنی یہ بھی آدمی اگر ایمان لانا چاہے اور حضور کو سچا سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ بغیر کسی پیشن گوئی کے، بغیر کسی آلات کے، اللہ کے رسول 1400 سال پہلے کی بات بتلا رہے ہیں، 1400 سال بعد کی بات بتلا رہے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، یہ بھی تو آدمی سمجھے کہ یہ اللہ کے رسول بالکل سچے ہیں۔ ایمان لانے کے لیے وہی ان لوگوں کے لیے کافی ہے۔ یکون فی آخر الزمان عباد جہال وقراء فسقۃ، اخیر زمانے کے اندر جاہل عبادت گزار کہ عبادت گزاری ہوگی لیکن ان کو دین کا علم نہیں ہوگا، اور دین کا علم نہ ہونے کی وجہ سے صحیح سے وہ عبادت نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ بہت سارے لوگ روزہ، نماز، تسبیح، تلاوت، تہجد کے پابند، لیکن میراث دینے کی جب باری آتی ہے تو بیٹیوں اور بہنوں کو میراث نہیں دیتی ہیں وہ لوگ۔ اور امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ایک عابد کا کہ عالموں سے رابطہ نہیں کرتا تھا، اپنے من سے عبادت کرتا تھا، تو ہر وقت وہ بلی کی بیٹ اپنے پیکٹ میں رکھتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ بلی کا پائخانہ اپنے پیکٹ میں کیوں رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو، شریعت کا حکم ہے کہ نفس کو مارو اور نفس کے خلاف کام کرو۔ جب میری طبیعت چاہتی ہے خوشبو سونگھنے کی تو میں پیکٹ سے بلی کی گندگی نکال کر کے سونگھ لیتا ہوں اور نفس کو مارتا ہوں۔ عالم صاحب نے کہا کہ ارے حضرت آپ تو پوری زندگی جو نماز پڑھ رہے ہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی، آپ تو ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں اور بزرگی دکھلا رہے ہیں کہ نفس کو مار رہا ہوں، لیکن جہالت کی وجہ سے آپ کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اور بہت سارے لوگ کہ کیا ہے جو دین کا صحیح علم ہونا چاہیے، بعض لوگوں نے
مجھ سے کہا کہ میں گشت کی وجہ سے یہ جمعہ چھوڑ دیتا ہوں لیکن گشت نہیں چھوڑتا ہوں، یہ بھی ایک جہالت کی بات ہے۔ یہ جمعہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے، اور گشت کی وجہ سے اللہ کے مقرر کردہ جو عبادت فرض ہے کہ اس دن میں بازار نہیں کرتا ہوں۔ پھر میں ان کو سمجھایا، ان کو بات سمجھ میں آئی، توبہ کیے۔ تو یہ اللہ کے رسول جو فرمائے کہ آخر زمانے کے اندر عابدوں میں جہالت آ جائے گی اور قاریوں میں فسق و فجور آ جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، جو آج ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ لا تقوم الساعۃ حتی یجعل کتاب اللہ عارا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ لوگ قرآن پر عمل کرنے کو شرم محسوس کریں گے، کہ لوگ قرآن پر چلیں، لوگ اس کو شرم محسوس کریں گے کہ پرانے لوگوں کی بات، کیا پرانے تابعین صحابہ کی بات کرتے ہو، نئے طرز پر اور ماڈرن دین پیدا کرو، لوگوں کے اندر یہ بیماری پیدا ہوگی کہ لوگ قرآن پر عمل کرنے میں شرم محسوس کریں گے کہ پہلے زمانے کی بات، ارے ماں باپ بھی جب کیا پرانا اور بوڑھا ہو جاتا تو کیا ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں؟ آسمان اور زمین پرانا ہو گیا تو کیا دنیا سے نکل جائیں گے؟ یہ کیسی جہالت کی بات ہے۔ اور ایک آدمی مجھ سے تذکرہ کیا کہ فلاں فلاں جو بڑے بڑے مالدار ہیں، اکثر مالدار لوگ اس طرف چلے گئے تو یہ لوگوں کا نظریہ بن گیا کہ مالدار لوگ کدھر چلتے ہیں، مالدار لوگوں کی روش کیا ہے، مالدار لوگوں کا رجحان کیا ہے، مالدار لوگ کس طرح فالو کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہم بھی زندگی گزاریں گے۔ یہ مجھ سے ایک آدمی نے تذکرہ کیا۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ آپ کے اندر کس نے کہہ دیا کہ جس کے پاس بڑا بڑا روپیہ ہو، بڑی بڑی بلڈنگیں ہو، پیسے ہو، یہی حق ہونے کا معیار ہے؟ اللہ کے رسول کے یہاں 3 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، اور بڑا بڑا فرعون، نمرود، قارون، ان کے یہاں بڑی بڑی دولت تھے، تو کیا وہ اللہ کے محبوب ہو گئے؟ کیا اللہ کے محبوب اور پسندیدہ ہونے کے لیے مالدار ہونا کافی ہے؟ یہ لوگوں کا نظریہ بدل جائے گا کہ فلاں صاحب، میں نام نہیں لوں گا، اشارہ سمجھ لی، کہ فلاں صاحب جو سب سے بڑے خرب پتی ہیں وہ ادھر ہیں اور وہ اس طریقے سے کرتے ہیں، تو پیسے والے انہی کی طرف چلیں گے اور اللہ اور رسول کے پیروی کرنے میں ان کو شرم محسوس ہوگی۔ یہ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے بیان کر چکے، جو آپ اپنے شہر میں ابھی دیکھ رہے ہیں۔ دوسری جگہ کی بات چھوڑیے، آپ کے اس رانچی شہر کے اندر یہ بیماری کے اکثر جن کے پاس پیسہ ہو رہا ہے اور جن کو اللہ تعالیٰ پیسہ دے رہے ہیں، وہ پیسے والوں کی طرف چلے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ 1 نمبر کے ایجوکیشن کے لوگ ہیں اور 1 نمبر کے فیملی کے لوگ ہیں، بڑے مالدار لوگ ہیں، انہی کی طرف چلو۔ یہ اللہ کے رسول جو بیان کیے تھے، یہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے میں بار بار ڈنکے کی چوٹ میں اور پورے یہ تاکید کے ساتھ اور پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ حدیث کا نام لے کر کے حدیث کا انکار، کہ جب بخاری شریف صفحہ نمبر 57 کے اندر ٹوپی پہننے کا تذکرہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث کے فالو کرتے ہیں، تو کیوں نہیں حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ ٹوپی پہننے میں شرم محسوس ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول پوری زندگی میں سوائے حج اور عمرہ کے کبھی بھی بغیر ٹوپی کے نماز نہیں پڑھے۔ اللہ کے رسول کے طریقے پر چلنے میں شرم، اور مالدار، عیاش اور وہ جاہل لوگوں کے طریقے پر چلنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں اور نام لیتے ہیں حدیث کا۔ یہ نہیں ہونے دیں گے علماء دیوبند، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے علماء اہل سنت والجماعت بنایا کہ آپ نہیں عمل کرتے ہیں خود کیجئے، لیکن حدیث کا نام لے کر کے اس طریقے سے بددینی انشاءاللہ ہماری جماعت نہیں ہونے دے گی۔ یہ ڈنکے کی چوٹ میں دین کی حق اور صحیح بات آپ کے سامنے پیش کرے گی۔ اور وَيَكُونُ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، اور اسلام اجنبی ہو جائے گا، لوگ اسلام پر عمل کرنے کو اجنبی سمجھیں گے، جیسا کہ مشکات کے اندر بھی روایت ہے، یہ بدأ الاسلام غریباً،
کہ اسلام اجنبیت کے شکل میں ظاہر ہوئی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دین پیش کیے تو سب لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ محمد بددین ہو گیا، فلاں آدمی بددین ہو گیا، یہ نیا دین لے کر کے آیا ہے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے آیا ہے. اس لیے ابو لہب جو ہے، ابو جہل، غزوہ بدر سے پہلے رات میں جا کر کے خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کے دعا کیا تھا، اے اللہ ہم میں اور محمد میں جو حق پر ہے اس کو غلبہ عطا فرما، اور جو باطل پر ہے اس کو نیست و نابود فرما. اپنی بددعا اپنی زبان سے کیا اپنے حق میں، اور صبح جا کر کے بدر کے اندر مارا گیا، اور بدر کے اندر کنویں کے اندر قتل کر کے اس کو جہنم رسید کیا گیا اور ڈالا گیا. تو جس طریقے سے حضور جب دین لے کر کے آئے تھے اور کفار مکہ اس کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ ہم لوگ صحیح دین پر چل رہے تھے، حضور یہ محمد کون سا دین لے کر کے آیا ہے. اس لیے ابو لہب اور بڑے بڑے سارے کے سارے رؤسائے کفار اور مکے کے بڑے بڑے چودھری آنے والے کو روکتے تھے کہ دیکھو محمد ایک بددین آدمی ہے، ان سے ملنا مت، ورنہ اس کی بات سن کر کے تم بھی بددین ہو جاؤ گے. لیکن جو بھی حضور کی بات سنتا وہ دیوانہ ہو جاتا اور سمجھ لیتا کہ حق کیا ہے اور غلط کیا ہے، صحیح اور باطل کیا ہے، وہ آدمی سمجھ لیتا تھا. تو اللہ کے نبی فرمائے بدأ الاسلام غریباً، کہ دین اجنبیت کی شکل میں لوگ اس کو اجنبی شکل میں دیکھتے تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور قیامت کے قریب ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ شروع میں کہ لوگ داڑھی ٹوپی اور سنت پر عمل کرتے ہیں. لوگ سنت کو آج گھٹیا سمجھتے ہیں. کیا سنت کی بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، جو حدیث کا نام لیتے ان کو ایک سنت، کھانے کی صحیح سے سنت، نماز کی سنت تک یاد نہیں ہے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی، لیکن سنت کا مطلب کیا ہوتا ان کو کچھ بھی پتا نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی نے کہا کہ ہم سنی ہیں. میں نے کہا سنی کس کو کہتے ہیں؟ بولے سن کر جو ایمان لائے. ہم نے کہا کہ ہم لوگ حضور کو دیکھ کر ایمان لائے. جب آپ کو سنت کا مطلب اور اہل سنت کا معنی اور اہل سنت والجماعت کا پتہ نہیں ہے تو کیا آپ سنیت کی بات کرتے ہیں؟ جو آدمی جس پارٹی میں رہتا ہو، کانگریس ہو، بی جے پی ہو، اس کو پوری حقیقت جانتا ہے، اور اپنے آپ کو سنی کہنے والا حضور کے ایک سنت سے بالکل جاہل ہے، تو اس طریقے سے قیامت کے قریب ہوں گے. ان کو سنت کے نام سے چڑ ہوتی ہے، بلکہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس طریقے سے کتا جس کو کاٹ لے تو پانی سے اس کو نفرت ہو جاتی ہے، ہڑک کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح جو شریعت کے خلاف کام کرتا ہے سنت کے نام سے ایسی اس کو نفرت پیدا ہو جاتی ہے. سارے کے سارے اپنے مرنی جینی شادی بیاہ غیر مسلموں کے طریقے پر کریں گے، اور نبی کے سنت وہاں پر پیش کیا جائے تو لوگ نفرت کریں گے کہ یہ وہابی ہے، 24 نمبر ہے، نبی کا باغی ہے. اس طریقے یہ بات اللہ کے نبی 1400 سال پہلے فرما چکے تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، کہ جس طرح دین کو لوگ آج اجنبیت کی شکل میں نفرت سے لوگ دین کو دیکھ رہے ہیں، اسی طرح قیامت کے قریب لوگ دین کو نفرت سے دیکھیں گے. اور دین پر چلنے والے کو بدعتی اور غیر سنت کو سنت، بدعت کو سنت اور سنت کو بددینی کہا جائے گا. لیکن اللہ کے رسول تسلی دیے فطوبى للغرباء، کہ جس وقت میری سنت مٹ رہی ہو اور میری شریعت کو اجنبیت کی نگاہ سے دیکھی جا رہی ہو، جو لوگ ہمت کر کے تانا کو برداشت کر لے، گھر والوں کی تانا اور تشنی کو برداشت کر لے، محلے والے کی تانا تشنی کو برداشت کر لے، رشتہ داروں کی
طعنہ اور تشنیع کو برداشت کر لے اور میری شریعت کو نہ چھوڑے، فطوبی للغرباء، ایسے اجنبیت کے ماحول میں دین پر عمل کرنے والوں کے لیے میں خوشخبری دیتا ہوں۔ اور ایک حدیث کے اندر ہے کہ فلہ اجر 100 شہید، ایسے دور میں اور ایسے ماحول میں میری شریعت کو زندہ کرنے والے کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور اس کی وجہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ جس طرح میدان جہاد میں جان کو جھوکھا میں ڈال کر کے بڑی مشقت کا سامنا میدان جہاد میں کرنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے بددینی کی ماحول میں دینداری پر عمل کرنا اس سے زیادہ مشکل پڑتا ہے۔ جو لوگوں کا سابقہ پڑتا ہوگا وہ لوگ تجربہ کر چکے ہوں گے، لیکن میرے دوستو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو لوگ اس طریقے سے اس دین اسلام کو لے کر کے رہیں گے، یعنی یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح حضور کو ساری دایا یتیم کہہ کر کے چھوڑ دی تھی، لیکن دایا حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کو اپنے گود میں لیا تو دنیا کی برکت اللہ تعالیٰ ان کے خزانے میں ڈال دیے۔ اسی طرح میرے دوستو اگر حضور کی شریعت آج یتیم ہو چکی ہے تو جس طرح یتیم کو گود میں لینے کے بعد حضرت حلیمہ کے گھر میں برکت آ گئی، اسی طرح اس وقت میں جو حضور کی یتیم شریعت کو پکڑے گا اللہ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کر دے گا۔ ارے حضور کے طریقے میں تو وہ طاقت ہے کہ بغیر کسی ہوائی جہاز کے 7 آسمان سے اوپر پرواز کر کے سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کی شریعت میں وہ طاقت ہے، اللہ نے تو ہمیں وہ چیز عنایت فرمائی ہے، پھر شرم کس بات کی، اور پھر اس طریقے سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ جس طرح ایک صحابی حضرت سلمان فارسی کو ایک کافر نے طعنہ دیا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں، یعلمکم کل شیء حتی الخراط، کہ تمہارے نبی کیسے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات سکھاتے ہیں، یہاں تک کہ استنجا کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ یہ بھلا اونچے آدمی کا کام ہے کہ استنجا، پیشاب، پخانا، ناک چھکنا یہ سب سکھائے؟ تو حضرت سلمان فارسی فخر سے سینہ بلند کر کے، سینہ تان کر کے، نام، ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں کہ یہ ہر چیز سکھاتے ہیں، اور یہ نبی کا فرض منصبی ہے، اور نبی ایسا ہے کہ کسی موڑ پر ہمیں یتیم نہیں چھوڑا۔ دنیا والے تانا دے تو دے، کیا مولوی بن گیا، ٹھٹ کلاس کا بن گیا، اور دقیانوس بن گیا، پرانا بن گیا، دنیا کہاں سے کہاں۔ لیکن میرے دوستو اللہ کے نبی فرمائے کہ فطوبی للغرباء، دنیا والوں کی تانا کو برداشت کرنا اور میری شریعت کو مت چھوڑنا، دونوں جہاں کے اندر تمہاری کامیابی رکھی ہوئی ہے، یہ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو شریعت پر عمل کرنے میں، شریعت میں چلنے میں یہ بالکل جھجک اور شرم محسوس نہیں کرنا چاہیے، اور یہ معیار اور کسوٹی مت بنائیے کہ فلاں مالدار آدمی کدھر ہے، اس کے طریقے پر، ارے سب سے بڑا مالدار قارون ہے تو قارون کے طریقے پر چلیے، کیا کامیاب ہو جائیے گا؟ کس نے کہا مالداریت کی بنیاد پر یہ لوگوں کا یہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے؟ ارے اللہ جس سے جتنا زیادہ محبت کرتا ہے دنیا کے اندر، اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے آزمائش لیتے ہیں، امتحان میں ڈالتے ہیں۔ حتی تبدو الشحناء بین الناس، اور یہ بھی اللہ کے رسول فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ آپس میں حسد، بغض، کینہ، کپٹ ظاہر ہو جائے، یعنی لوگ اوپر اوپر سلام کریں گے، ہم تجربے کی بات بولتے ہیں کہ اس اوپر ہاں صاحب بڑے اچھے ہیں، اور وہی چلا گیا 10 قدم آگے، ارے یہ بڑا شیطان آدمی ہے، بڑا مردود آدمی ہے، بڑا ٹھٹ کلاس کا ہے، یہ ہے، اور اوپر اوپر سلام رہے گا اور اندر اندر کینہ ہوگا، اور ہر آدمی کے دل کے اندر کینہ پنپ رہا، اوپر سے دوستی اور اندر اندر دشمنی، یہ قیامت کے قریب ہونے کی علامت ہے اور قرب قیامت کی یہ پہچان ہے۔ اس لیے بھی اس سے بچیں، صاف صاف معاملہ کرے، تقی اور نقی دل صاف ستھرا ہو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ کیے، دعا کرتے تھے اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے، ریا سے پاک فرما، یہ تو دل کے برباد ہونے کی علامت ہے۔
وَيَحْرُمُ الزَّمَانُ، زمانہ بوڑھا ہو جائے گا، دنیا بوڑھی ہو جائے گی. اور اللہ کے رسول یہ ایک حدیث بھی بیان فرمائے، مثل هذه الدنیا كمثل ثوب شق من اوله الى آخره وبقي معلقا بخيط الى آخر الحدیث، کہ اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کپڑا شروع سے اخیر تک کاٹ دیا گیا ہو اور ایک دھاگے پر لٹکا ہو اور اب ٹوٹے کہ اب ٹوٹے. اسی طرح دنیا شروع سے لے کر اخیر تک چل چکی ہے، بس ایک دھاگے پر دنیا لٹکی ہے، اور کب اللہ کا حکم ہو جائے گا سور پھونکو، اور اذا الشمس کورت اذا وقعت الواقعہ ورجت الارض رجا وبست الجبال بسا، یہ کب ہو جائے گا؟ فکانت وردتن کالدہان، یہ کب ہو جائے گا؟ وکل من علیہا فان، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے، بالکل دنیا آخری مرحلے پر آ چکی ہے. یحرم الزمان، زمانہ بالکل بوڑھا ہو جائے گا. وینقص عمر البشر، اور انسانوں کی زندگی کم ہو جائے گی. پہلے زمانے کے جو بوڑھے لوگ ہیں وہ روتے ہیں کہ اللہ ہمیں موت نہیں ہوتی ہے، جوانوں کی موت ہو جا رہی ہے. تو آج کل کے اکثر نوجوان، نعوذ باللہ، بڑی افسوس بھی ہے کہ نوجوانوں کی موت جلدی ہو جاتی ہے. یہ اللہ کے رسول فرما چکے ہیں کہ انسان کی عمر کم ہو جائے گی. ایسے تو یہ حدیث ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت کی عمر 60 اور 70 کے بیچ میں ہے. اگر 70 سے اس کو پار عمر مل گئی تو سمجھیے کہ اس کو رینول ہو گیا، اس کو قدر کرنی چاہیے زندگی کی. جیسے کوئی باہر ملک میں جائے اور اس کا ویزا ختم ہو جائے 2 سال بعد، اور حکومت اس کو اور 1 سال کی نوکری دے دے تو خوب کماتا ہے کہ چلو 1 سال ٹائم ہے. تو اسی طریقے سے 70 کے پار جس کو عمر ملی ہے یا 60 کے بعد جس کو عمر مل رہی ہے، اس کو تو خوب زیادہ تیاری کرنا چاہیے کہ ہم کو جو آخری عمر تھی اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ دے چکے ہیں، رینول ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اور بڑھوتری دے رہے ہیں. اس لیے میرے دوستو ہم لوگوں کو اس سے خوب فائدہ اٹھانا چاہیے کہ آدمی کی عمر تو ایسے 60-70 کے بیچ ہے ہی ہے، لیکن وَيُنْقَرْسُ عُمَرُ الْبَشَرِ، کہ انسان کی عمر جو ہے کم ہو جائے گی، کم ہو جائے گی. اب نوجوانوں کی موت کثرت سے، ایسی بیماری، ایکسیڈنٹ اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. روزانہ آپ کی مسجد میں، محلے میں دیکھیے کہ کس طریقے سے کثرت سے موت ہو رہی ہے. وَتُنْقَصُ السُّنُونَ وَالثَّمَرَاتِ، اور سال اور پیداواری کم ہو جائے گی کہ سال کتنے تیزی سے گزر رہے ہیں. پچھلے ہفتہ میں نے وہ حدیث بیان کی کہ مہینے، سال جو ہے مہینے کی طرح، مہینے دن کی طرح، دن جو ہے مہینے ہفتے کی طرح اور ہفتہ دن کی طرح، اور دن جو ہے وہ چند منٹ کی طرح گزر جائے گا. تو میرے دوستو عمر میں برکت نہیں ہو رہی ہے فتنہ اور فساد کی وجہ سے. اب ہم لوگ اپنی آخرت کی تیاری کی پوری کوشش کریں. اور ایک بات فرمائے، حتی تحزن ذوات الاولاد، کہ جس عورت کی بچے ہوں گے، بچے والی عورت بڑی غمگین رہے گی. کہ جس عورت کی بچے زیادہ ہوں گے تو وہ اولاد اپنے ماں باپ کی بے عزتی کرے گی، وہ اولاد اپنے ماں باپ کو ستائے گی، جس کی وجہ سے عورت تمنا کرے گی کاش کہ دنیا میں میری اولاد نہ ہوتی تاکہ آج یہ مصیبت کا دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا. تو جس عورت کی اولاد ہوں گی وہ عورت تمنا کرے گی کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد نہ دیتے. اولاد کی وجہ سے انسان کی زندگی تنگ ہو جائے گی کہ جس آدمی کی اولاد ہوں گے وہ لوگ غمگین رہیں گے. وَتَفْرَحُ الْأَوَاقِرُ، اور جو بانج عورتیں ہوں گی جن کی اولاد نہیں ہوں گی وہ عورتیں خوش ہوں گی، خوش و خرم ہوں گی کہ چلو مجھے کسی طرح کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، اور وہ بالکل ٹینشن فری زندگی گزارے گا. حالانکہ وہ بھی یہ غم ہوتا ہے لیکن یہ غیر ایمان والوں کے اندر زیادہ. اور جو یہ کوشش جو کی جا رہی کہ ہمارے 2 بچے 2 ہی اچھے،
یہ جو دیواروں میں لکھ کر کے یہ کیا پورے پرچار اور پوری اس کی جو تشہیر کی جا رہی ہے، یہ بھی اللہ کے رسول کے فرمان جو 1400 سال فرمائے تھے کہ بچوں سے نفرت کی جائے گی، وہ یہی بات ہے۔ وَيُتَّبَعُ الْهَوَىٰ وَيُقْضَىٰ بِالظَّنِّ، اور خواہش کی پیروی کی جائے گی۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ اہل ہوا نام تو شریعت کا، قرآن اور حدیث کا، کہ ایک وہ فرقہ بھی نکلا کہ ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اور نام رکھے اپنے آپ کو اہل قرآن، حسبنا کتاب اللہ، کہ ہم کو صرف قرآن کافی ہے، ہم کو حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جو فرقہ کو حدیث کا انکار کرے وہ ایمان کے دائرے سے خارج ہے۔ یہ مسئلہ سن لیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ اللہ کے رسول اپنے خواہش سے نہیں بولتے ہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ کے رسول جو بھی بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بولتے ہیں، اگرچہ زبان نبی کی ہوتی ہے لیکن بات اللہ کی ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث کا انکار پس پردہ یہ قرآن کا انکار ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جس طریقے سے کوئی آدمی حدیث بغیر فقہ کے نہیں سمجھ سکتا ہے، جو جس طریقے سے وہ تو ایمان کے دائرے ہی سے خارج ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں اور حدیث کا انکار کرتے ہیں، لیکن جو فقہ کا انکار کرتے ہیں اور حدیث کا اور در پس پردہ وہ حدیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ میں کئی اگر مثال دینے لگوں تو حدیث پر بھی ان کا عمل نہیں ہے۔ مان لیے کہ حدیث میں ہے کہ آدمی کے پاس زیادہ مال نہ ہو، یہ کروڑ پتی ارب پتی بن کے بیٹھے، ان کو سارا مال صدقہ کرنا چاہیے تب یہ عامل بالحدیث ہوں گے۔ تو لوگ خواہش کی پیروی کریں گے اور خواہش کے غلام بن جائیں گے اور عزت کو برقرار رکھنے کے لیے حدیث کا نام لیں گے۔ یہ اللہ کے رسول جو 1400 سال پہلے بیان فرمائے تھے وہ ہوگا۔ وَيُقْضَىٰ بِالظَّنِّ، اور گمان پر اٹکل پچو فیصلے کیے جائیں گے، تحقیق نہیں ہوگی، اور گمان کے مطابق اس کے وہ مطابق فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول 1400 سال پہلے بیان فرما چکے ہیں۔ وَيَكْثُرُ الْمَطَرُ وَيَقِلُّ الثَّمَرُ، اور نواسیاں علامت کے بارش زیادہ ہوگی لیکن پیداوار کم ہو جائیں گے۔ اس زمانہ کے اندر دیکھیے کہ اس سال بارش کتنی ہوئی لیکن پیداوار کم ہو گیا کہ آلو 50 روپیے۔ یہ بھی اللہ کے رسول جو 1400 سال پہلے فرما چکے تھے کہ بارش کی کثرت تو ہوگی لیکن پیداوار کی کمی ہو جائے گی۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے اور قیامت کی قریب تر علامت میں سے ہے۔ وَيَغِيظُ الْعِلْمُ غَيْظًا، اور علم کا سوتا گھٹ جائے گا، علم بالکل کم ہوتا چلا جائے گا۔ جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ یہ حدیث بیان کیا تھا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم عن العباد انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم کو ایسی اٹھا نہیں لیں گے بلکہ علم اٹھائیں گے حتی یقبض العلم بقبض العلماء، کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں علماء کو اٹھا کر کے اللہ علم کو اٹھا لیں گے، اور لوگ وَيَتَّخِذُ النَّاسَ رُؤُوسًا جُهَالًا، اور جاہلوں کو لوگ امیر بنائیں گے، سردار بنائیں گے، اور وہ لوگ پھر فیصلہ فتویٰ پوچھیں گے تو بغیر علم کے جواب دیں گے، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کے گمراہ کریں گے۔ تو ابھی تک یہ 90 کا بیان ہو چکا کہ یہ اور 10 باقی رہ گئے، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعہ بیان کیا جائے گا۔ تو یہ 100 میں سے ابھی تک 90 کا بیان ہوا، 10 باقی رہ گیا۔ اور جیسا کہ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کی علامت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور ان بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سبوں کو ان تمام بیماریوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔